بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ سب کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں کافی دن کے بعد آپ سے اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ اصل میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تو ٹھنڈ میں جو ہے نا ویڈیو شوٹ کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا۔ اس دفعہ پنجاب میں تو انتہا کی ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور ٹھنڈ کے سردی کے تو ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں بھی کچھ کم نہیں ہے ٹھنڈ، لیکن تھوڑا سا ہمیں اس بات سے ریلیف مل جاتا ہے کہ یہاں پہ سوئی گیس پراپر آتی رہتی ہے، تو اتنا زیادہ پھر ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوتا، خاص طور پہ گھر کے اندر بیٹھ کے۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی گاجر، مالٹے اور سیب کا فریش جوس۔ یہ جوس ایک بیوٹی سیرم سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گاجریں جو ہیں وہ نظر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو پھر عمر نے یہ پیزا منگوایا تھا، صبح سے یہ ضد کر رہا تھا پیزا کے لیے، تو پھر میں نے اس کو پیزا منگوا کے دیا تھا، اور یہ بڑے شوق سے کھا رہا تھا۔ اور یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا، اور پیچھے بچے کچھ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، اور یہ پیزا کھانے میں مصروف تھا۔ تو آج میں آپ سے ڈیلی روٹین سے ہٹ کے میں آپ سے ایک وظیفہ شیئر کروں گی۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، اور بعض آزمائشیں تو اتنی کٹھن ہوتی ہیں، اتنی کڑی ہوتی ہیں کہ انسان فوری ریلیف مانگتا ہے ایسے وقت سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ اور آج کل ویسے بھی کوئی انسان بے اولادی ایک ہی تکلیف میں مبتلا ہے، تو کوئی کسی کو بچوں کے رشتوں کا مسئلہ لاحق ہے، کوئی رزق روزی کے لیے پریشان ہے، مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کو لاحق رہتا ہے۔ تو میں یہ جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ وظیفہ یوں سمجھے کہ اس وظیفے نے میری کیا کئی جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کی تقدیر بدل دی ہے۔ مطلب مشکل سے مشکل وقت میں اس وظیفے نے حالات کو پلٹا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو ویسے بھی پکاریں تو وہ ضرور سنتا ہے، لیکن ہم کسی نہ کسی بات پہ بلیو کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہم پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ جس وقت میں پریشان تھی، میں اپنی پریشانی آپ سے شیئر نہیں کر سکتی فی الحال، لیکن جو بھی مجھے مسئلہ تھا نا، وہ ایسا مسئلہ تھا کہ آپ یوں سمجھے کہ میرے سر پہ نہ آسمان تھا، نہ پاؤں کے نیچے زمین تھی، اور میں تنہا تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی میرا والی اور وارث تھا، اور کچھ میرے بہن بھائی میرے مددگار تھے۔ تو یہ جن دنوں میں پریشان تھی، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، 12-13 سال پہلے کی، اور میری ایک بھانجی اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کی پھر بعد میں 2-3 سال بعد 2013 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس نے پہلے اس وقت مجھے کال کی تھی جب میں پریشان، جب میں اس مسئلے میں سے دوچار تھی مشکل وقت سے، تو اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ خالہ آپ یہ وظیفہ کریں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں۔ اور اتفاق سے شب برات کا دن تھا وہ، اس دن مطلب رات آنی تھی اس دن، تو اس نے کہا کہ شب برات کا موقع ہے اور میں آپ کو وظیفہ بھی بتا رہی ہوں، تو اللہ پاک نے ضرور آپ کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہوگا، تو یہ سارے سبب پیدا کیے ہیں، مطلب میرے پاس اتنا اچھا وظیفہ ہے، اور شب برات کی رات بھی ہے برکت والی، تو آپ اس موقع کو مس نہ کریں، اس رات بھی اللہ تعالیٰ سے آپ گڑ گڑا کے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس مشکل وقت سے نکالے گا۔ اور میں نے ایسا ہی کیا، اور اللہ پاک نے میری سن لی، اور مجھے اس مشکل وقت سے نکالا۔ اور وہ مشکل وقت ایسا تھا کہ آپ یوں سمجھیں کہ 100 میں سے 0.25% لوگ جو ہے وہی اس وقت سے نکل سکتے ہیں، اس مشکل سے، اور مطلب نکلنا آسان نہیں تھا، یہ سمجھیں۔ تو میں نے وہ وظیفہ رات کو پڑھا، وہ وظیفہ میں بغیر ٹائم ضائع کیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ رات کو جب سب لوگ سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سب لوگ جب سو جائیں، مطلب اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے کوئی بات نہ کرے، اس کی یہ شرط ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے ہیں، نفل حاجت پڑھ کے آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 1000 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ۔ یہ درود پاک میں ریپیٹ کر دیتی ہوں: اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ۔ یہ پڑھ کے تو گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ اہل بیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، وہ ضرور آپ کی سنے گا۔ یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے، میں نے کئی لوگوں کو اس کے بعد بھی بتایا ہے، اور الحمدللہ سب کو فائدہ ہوا ہے، کوئی بندہ ناکام نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سب کی مرادیں پوری کی ہیں۔ تو میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرتی رہتی ہوں، کوئی بھی بندہ مشکل میں ہو میں ضرور بتاتی ہوں، تو آپ بھی یہ پڑھیں، اور آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری شیئرنگ آپ کو کیسی لگی ہے۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔